السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آج جس شخصیت پر گفتگو کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ و سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ اور اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں شخصیات پر چند اشعار پیش کر کے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیا جائے۔ نام جعفر، باپ باقر، دادا زین العابدین۔ حضرت امام جعفر صادق، ان کے والد کا نام امام باقر اور ان کے والد کا نام حضرت امام زین العابدین۔ نام جعفر، باپ باقر، دادا زین العابدین، حامی اسلام و سنت، ناصر دین مبین۔ حامی اسلام و سنت، ناصر دین مبین، پاک تینت، نیک سیرت، عابد شب زندہ دار۔ پاک تینت، نیک سیرت، عابد شب زندہ دار، کشور علم و عمل کا وہ شہ عالی وقار۔ کشور علم و عمل کا وہ شہ عالی وقار۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، آپ کی علمی جلالت کی جہاں میں دھوم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی علمی جلالت کی جہاں میں دھوم ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال نہ ہوتا، یعنی اگر میں 2 سال حضرت امام جعفر صادق سے حصول علم نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میں 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی شاگردی میں نہ رہا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ کی علمی جلالت کی جہاں میں دھوم ہے، دشمنوں کا دل مگر اس بات سے مغموم ہے۔ آپ کے ہیں زیر ممنوع اولیاء ذی وقار۔ آپ کے ہیں زیر ممنوع اولیاء ذی وقار، کشور روحانیت کے آپ ٹھہرے تاجدار۔ کشور روحانیت کے آپ ٹھہرے تاجدار۔ رب نے بخشا ہے تمہیں علم و ادب کی سروری۔ رب نے بخشا ہے تمہیں علم و ادب کی سروری، فقہ و افتاء میں تمہیں حاصل تھی کافی برتری۔ فقہ و افتاء میں تمہیں حاصل تھی کافی برتری، آپ کے شاگردوں میں لاکھوں ہوئے عالی مقام۔ آپ کے شاگردوں میں لاکھوں ہوئے عالی مقام،
سبحان اللہ جن میں شامل بو حنیفہ اور مالک کا ہے نام، سبحان اللہ جن میں شامل بو حنیفہ اور مالک کا ہے نام۔ کج کلاہان زمانہ ان کی کرتے پیروی، واہ سبحان کج کلاہان زمانہ ان کی کرتے پیروی، ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے ان کے آگے خسروی، واہ ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے ان کے آگے خسروی۔ السلام اے نور چشم رحمت للعالمین، السلام اے نور چشم رحمت للعالمین، السلام اے ناخدائے کشت یہ دین متین، السلام اے آسمان علم و حکمت، السلام السلام اے قاطع کفر و ضلالت، السلام۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، وہ محدث جس نے پھیلائی حدیث مصطفیٰ، واہ وہ محدث جس نے پھیلائی حدیث مصطفیٰ، دین کا اشرف ہوا ان سے کشادہ دائرہ، واہ واہ دین کا اشرف ہوا ان سے کشادہ دائرہ۔ ناظرین و سامعین، یہ اشعار سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں ہیں، واہ ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند اشعار عقیدت خراج عقیدت کے پیش ہیں، سماعت کریں۔ موسیٰ کاظم ہیں گلے آل عبا، موسیٰ کاظم ہیں گلے آل عبا، موسیٰ کاظم کاملوں کے رہنما، موسیٰ کاظم میں ہے نور مصطفیٰ، موسیٰ کاظم میں ہے نور مصطفیٰ، پھیلی ان کے نور کی ہر سو ضیا، پھیلی ان کے نور کی ہر سو ضیا، موسیٰ کاظم میں ہے خون حیدری، موسیٰ کاظم میں ہے خون حیدری، موسیٰ کاظم میں ہے زور مرتضیٰ، موسیٰ کاظم میں ہے زور مرتضیٰ، موسیٰ کاظم ہے امیروں کے امیر، موسیٰ کاظم ہے امیروں کے امیر، موسیٰ کاظم ہے سخی الاسخیاء، واہ موسیٰ کاظم ہیں سخی الاسخیاء۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا بے شک مگر قرابت کی محبت، میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور آپ کا پورا خاندان وہاں پہنچ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے خاندان کے مصارف کی ذمہ داری تھی، پورے خاندان کے خرچ کی ذمہ داری تھی۔ خرچ محدود تھے اور ذمہ داریاں زیادہ تھیں، ذمہ داریاں بڑی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو دیکھا جب قبیلہ انصار نے، تو انہوں نے باہم مشورہ کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسائل کم ہیں اور خرچ زیادہ، لہٰذا ان لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ ہم لوگ کچھ مال اکٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ چنانچہ سارے لوگوں نے مل کر مال اکٹھا کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس خرچ زیادہ ہیں اور آمدنی کے وسائل کم ہیں، لہٰذا ہم لوگوں کی طرف سے یہ کچھ تحفے ہیں، اسے آپ قبول فرما لیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، کنز الایمان میں
اس آیت کا شان نزول اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یعنی جو کچھ میں نے تمہیں تبلیغ و ہدایت دی ہے، تم گمراہی میں مبتلا تھے، صحیح راستے پر نہ تھے، جو کچھ میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، اس پر مجھے کوئی عوض نہیں چاہیے، ہاں مگر صرف ایک چیز، وہ کیا ہے؟ خاندان سے محبت، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت۔ ناظرین و سامعین، ہے نا، قرابت سے مراد اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت مصطفیٰ سے محبت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پر کوئی اجرت نہیں چاہیے، صرف یہ کہ تم لوگ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ناظرین و سامعین، اسی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم آپ کے بیچ حاضر خدمت ہیں، تاکہ ان شخصیات کا ذکر کر کے کچھ محبت کا اظہار کر لیا جائے۔ بے شک بے شک۔ ناظرین و سامعین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ائمہ اہل بیت میں چھٹے امام ہیں۔ آپ کا اسم گرامی جعفر ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کا سب سے مشہور لقب صادق ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام فروہ ہے، جو قاسم فقیہ بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور ام فروہ کی والدہ ماجدہ کا نام اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ہے، یعنی آپ اپنے والدہ کی طرف سے آپ کا نسب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا ملتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مدینہ منورہ میں 82 ہجری پیر کے دن الاول کے آخری عشرہ میں ہوئی۔ آپ اہل بیت کے بہت بڑے عالم اور امام ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا شمار حفاظ حدیث کے 5ویں طبقے میں کیا ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے آپ سے روایت کی ہے، جن میں امام موسیٰ کاظم، ابن جریح، امام مالک، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری وغیرہ ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی رابطہ پہلے تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، پھر آپ نے یہ علمی رابطہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قائم فرما لیا، اور مسلسل 2 سال آپ کی شاگردی میں آپ نے گزارے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین و سامعین، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے تھے: اسماعیل، علی العریضی، محمد اور المامون، اسحاق، موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فروہ تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار ارشادات و فرمودات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جن سے شریف آدمی کو شرم اور عار نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے والد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، اگر والد آ جائیں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے میں شرم و عار نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اپنے مہمان کی خدمت کرنا، اگر کوئی شخص آپ کے ہاں مہمان ہو جائے تو اپنے مہمان کی خدمت کرنے میں کبھی شرم و عار محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اپنے جانوروں کی خبر لینا۔ اپنے جانوروں کی خبر لینا، خواہ اس کے 100 غلام ہی کیوں نہ ہوں، خواہ جانوروں کی خدمت پر 100 غلام ہی کیوں نہ معمور ہو، لیکن پھر بھی اپنے جانوروں کی خبرگیری کرنا، اس سے بھی کوئی شرم اور عار
نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے استاذ کی خدمت کرنا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں اپنے استاذ کی خدمت کرنا، خدمت کرنے میں بھی کوئی شرم اور عار نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ میں کس طریقے سے ان کی خدمت کروں، جس طریقے سے میسر ہو اس طریقے سے آپ خدمت کریں۔ 3 خصلتوں کے بغیر، فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کہ 3 خصلتوں کے بغیر نیکی مکمل نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں نمبر 1 نیکی میں جلدی جلدی کرنا، نمبر 2 نیکی کو چھوٹا سمجھنا، نمبر 3 نیکی کو چھپانا۔ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کسی کے پاس آتی ہے اسے غیروں کی خوبیاں دیتی ہے، اور جب اس سے منہ پھیر لیتی ہے تو اس کی ذاتی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے۔ جب تجھے اپنے بھائی سے کوئی ایسی چیز پہنچے جس کو تو ناپسند کرتا ہے تو اس کے لیے ایک عذر سے 70 عذر تلاش کر، اگر تجھے اس کے لیے عذر نہ ملے تو یوں کہہ کہ شاید اس کے لیے کوئی عذر ہوگا جو مجھے معلوم نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ تم ایسے ہاتھ کا کھانا مت کھاؤ جو پہلے بھوکا تھا پھر امیر ہو گیا۔ آگے اس کے علاوہ آپ کے بے شمار ارشادات و فرمودات جو کتابوں میں موجود ہیں ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 148 ہجری میں ہوئی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 68 سال تھی۔ جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ محترم ناظرین، یہاں تک کہ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سماعت کر چکے ہیں، اب مختصراً ہم یہاں پر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر کچھ گفتگو کریں گے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ائمہ اہل بیت میں سے 7ویں امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور کاظم آپ کا لقب ہے۔ آپ مقام ابوا میں سن 128 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ حمیدہ رضی اللہ عنہا ہے اور آپ کے والد کا نام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ بڑے بڑے محدثین آپ سے روایت کرتے تھے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، امام موسیٰ کاظم بن جعفر بن محمد الباقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب الہاشمی ابو الحسن المدنی الکاظم سے روایت کرنے والے آپ کے دونوں بھائی محمد اور علی ہیں۔ آپ کی صاحب عمدۃ الطالب نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 23 بیٹے تھے۔ عبد الرحمن، عقیل، القاسم، یحییٰ، داؤد، ان 5 کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں سلیمان، فضل، احمد، ان تینوں کی اولاد دختری تھی۔ باقی اولاد کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہیں تو کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا قصہ بھی بہت عجیب ہے کہ جب آپ مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کر رہے تھے تو ہارون رشید نے آپ کو گرفتار کر لیا اور بغداد لے گیا اور آپ کو قید خانے میں ڈال دیا، اور جیل خانے میں ہی 183 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور مشہور روایت یہ ہے کہ ہارون رشید نے آپ کو جیل میں قید کر دیا اور ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ وہ آپ کو زہر پلائے، چنانچہ اس نے آپ کو زہر دے دیا جس سے آپ کو بخار ہوا اور 3 دن بعد آپ کی وفات ہو گئی، اور عراق میں کاظمین کے مقام پر آپ کو دفن کیا گیا۔ وفات کے بعد آپ کی عمر شریف وفات کے وقت آپ کی عمر شریف 55 سال 6 ماہ تھی۔ اس طریقے سے آپ کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں ان شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔